دنیا میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، محبت یا نفرت، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بلا شبہ انہی ناموں میں سے ایک ہیں۔ تو چلیے آج ہم ان کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کاروباری سے دنیا کے سب سے طاقتور عہدے تک کا سفر جو طاقت، تنازع اور تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ انفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جنہوں نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کا جواب ان کی شروعات میں چھپا ہے۔ تو اس سفر کا آغاز ہوتا ہے ان کے بچپن سے، جہاں ایک بہت بڑی سلطنت کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ وہ کوئی معمولی ڈیولپر نہیں تھے، نیو یارک کے ایک بہت ہی کامیاب، بہت ہی شارپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تھے، اور ڈونلڈ نے بزنس کے جو شروعاتی سبق سیکھے وہ انہی سے سیکھے، ایک ایسے ماحول میں جہاں جیتنا، بس جیتنا ہی سب کچھ مانا جاتا تھا۔ اور اسی تربیت نے ان کی شخصیت میں کچھ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھر دی، جیسے ہر حال میں مقابلہ کرنا، کمپٹیشن کو کرش کرنا، پھر سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ رسک لینے سے بالکل نہیں گھبرانا، اور ہاں، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، ہار نہیں ماننی۔ جب اسکول میں تھوڑی ڈسپلن کی کمی دکھی تو انہیں سیدھا ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا، جس نے انہیں اور بھی زیادہ کہہ لیں کہ سخت اور فوکسڈ بنا دیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صرف اپنے والد کے بزنس کو آگے بڑھانے نہیں آئے تھے۔ ان کا پلان، ان کا ویژن اس سے کہیں بڑا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا نام ٹرمپ خود ایک عالمی برانڈ بن جائے۔ اور ان کا یہ جو کاروباری سفر تھا یہ کمال کا تھا، ایک عجیب رولا کوسٹر رائیڈ جیسا۔ ایک طرف تو ٹرمپ ٹاور جیسی آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں تھیں، تو دوسری طرف ان کی کمپنیوں کو کئی بار دیوالیہ پن یعنی بینکرپسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان کی ایک خاص بات تھی، ہر دفعہ گر کر وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے واپس آتے تھے۔ اور پھر آیا وہ ایک لفظ جس نے انہیں بزنس مین سے ایک سپر سٹار بنا دیا۔ ان کا ریالٹی شو تھا دی اپرینٹس، اور اس کا کیچ فریز "یور فائرڈ"۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک فینومینون بن گیا، ہر گھر میں، ہر زبان پر۔ اور اسی ایک جملے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی سیلیبریٹی بنا دیا جسے پورا امریکہ جانتا تھا۔ تو اب جب شہرت کی بلندی پر تھے، ٹرمپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے امریکن سیاست کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ سال تھا 2015۔ جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ صدارت کے امیدوار ہیں، تو سیاسی ماہرین اور میڈیا نے اس کا کھل کر مذاق اڑایا۔ لٹرلی کسی نے بھی انہیں سیریسلی نہیں لیا۔ لیکن ٹرمپ نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے ان عام امریکیوں کی نبض پر ہاتھ رکھا جو سسٹم سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، وہ لوگ جو محسوس کرتے تھے کہ انہیں بھلا دیا گیا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی آواز بننے کا دعویٰ کیا جن کی نوکریاں جا چکی تھیں، جنہیں لگتا تھا کہ واشنگٹن میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اور جو دیکھتے تھے کہ یہ پورا سسٹم صرف امیر لوگوں یعنی ایلیٹ کے لیے کام کرتا ہے۔ اور ان کا نعرہ "میک امریکہ گریٹ اگین" کتنا سادہ ہے نا، لیکن اس سادگی میں بہت طاقت تھی۔ یہ نعرہ سیدھا ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا جو ملک کی حالت سے خوش نہیں تھے۔ اور پھر آیا 2016 کا دن۔ انہوں نے ہلیری کلنٹن کو ہرا کر پوری دنیا کو لفظی معنوں میں حیران کر دیا۔ یہ صرف ایک الیکشن میں جیت نہیں تھی، یہ امریکن سیاست میں ایک زلزلہ تھا، ایک ایسا جھٹکا جس نے سالوں پرانی سیاسی روایات کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ تو اب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے، اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، ان کا دور حکومت بھی بالکل ان کی شخصیت جیسا ہی تھا، غیر معمولی اور ہمیشہ تنازع یعنی کنٹروورسی سے بھرا ہوا۔ ان کی صدارت کو دیکھنے کے دو بالکل الگ الگ نظریے ہیں۔ ان کے جو سپورٹرز تھے وہ انہیں ایک ایسے ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے جو پرانے سسٹم کو چیلنج کر رہا تھا، جو امریکہ فرسٹ کی بات کرتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ان کے جو ناقدین یعنی کرٹکس تھے، ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کے دور میں بہت کچھ ہوا،
سخت امیگریشن پالیسیز آئیں، چائنا کے ساتھ ایک زبردست ٹریڈ وار شروع ہوئی، پھر انہیں 2 بار امپیچمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ وہ آئینی عمل ہے جس سے صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور پھر 2020 میں وہ جو بائیڈن سے الیکشن ہار گئے، لیکن ان کا الیکشن کے نتائج کو نہ ماننا ایک اور بہت بڑا تنازع بن گیا، جس نے امریکی جمہوریت کو آپ کہہ سکتے ہیں گہرے زخم دیے۔ تو اس پوری کہانی سے، اس پورے سفر سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا اثر ان کی صدارت سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ اب صرف ایک شخص نہیں رہے، وہ ایک پوری تحریک، ایک موومنٹ بن چکے ہیں۔ ان کا سفر ہمیں کچھ بہت ہی اہم سبق سکھاتا ہے۔ پہلا، کانفیڈنس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن جب یہ حد سے زیادہ ہو جائے تو کنٹروورسی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا سبق، آج کے میڈیا کے زمانے میں امیج حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔ تیسرا، اسٹیبلشڈ سسٹم کے خلاف بغاوت کا نعرہ لوگوں کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس میں ایک خاص کشش ہے۔ چوتھا، سچی لیڈرشپ صرف جیتنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے۔ اور آخر میں 5واں سبق، وقت گزر جاتا ہے، شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ لیڈرز کو ان کے فیصلوں سے یاد رکھتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اصلی طاقت آتی کہاں سے ہے؟ کیا وہ اختیار کی کرسی سے آتی ہے، یا پھر اس کہانی سے جو لوگوں کو سنائی جاتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ایک زبردست کہانی اور لوگوں سے سیدھا کنیکٹ کرنے کی صلاحیت بعض اوقات روایتی سیاسی طاقت سے بھی زیادہ اثر رکھتی ہے، اور شاید یہی ان کی وراثت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سبق ہے۔